بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ست بسم اللہ جی آیانو، آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیاز والے پراٹھے، اور اس کے لیے مجھے چاہیے آٹا گوندنے کے لیے 1 کپ میدا، 1 کپ جو ہے آٹا میں نے لیا ہے، 1 انڈا اور 1 جو ہے ٹیبل سپون گھی کا لیا ہے، 1 ٹی سپون چینی، 1 ٹی سپون جو ہے میں نے نمک کا لیا ہے۔ اور چینی سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میٹھا ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں ہوگا، اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ڈو کا، اور اس کی وجہ سے پراٹھوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک باؤل میں ڈال کے مکس کر لینی ہے پہلے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد پھر اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے گوندھ لینا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے بنانے کے لیے باقاعدہ ایک اس کی ترتیب ہوتی ہے، اور اسی حساب سے بنے تو زیادہ اچھی بنتی ہے۔ اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کچھ بھی سکپ مت کیجیے گا، پھر چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں وہ مس ہو جائیں تو آپ پھر کہیں گے جی یہ چیز اچھی نہیں بنی۔ اور یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں سے مسلا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آٹے کی جو ہے ڈو بنا کے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے ایک پیاز لیا ہے، باریک باریک کٹ کیا ہے، ہری مرچیں چاپ کی ہیں، سبز دھنیا باریک باریک کٹ کیا ہے، نمک مرچ ہلدی حسب ذائقہ، چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون، سوکھا دھنیا اور زیرہ لیا ہے۔ اور آپ یہ ساری چیزوں کو جو ہے پیاز میں ڈال کے، اور آپ وہی بتانے لگی ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے وہ یہ کہ آپ اس کو رکھیں گے نہیں، فوراً سے بنائیں گے، فوراً سے آپ اس کو جو ہے پیڑے میں ڈال کے اور بنا لیں گے۔ جیسے ہی آپ چھوڑیں گے، کیونکہ اس میں پیاز ہے مین جو ہے اس کی انگریڈینٹ، تو وہ پانی چھوڑ دے گا اور اس کی وجہ سے پراٹھے آپ کے اچھے نہیں بنیں گے۔ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کس جگہ سے، کس ملک سے، کس گاؤں سے، کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کے کمنٹ پڑھ کے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے 2 طرح کے پراٹھے بنائے ہیں۔ ایک میں نے بڑا پیڑا لیا اور اس کو ایک بڑا جو روٹی بنا کے اس کے اندر پھر میں نے یہ آئل لگایا تھوڑا سا، اور اس کے اوپر جو ہے میں نے مسالہ جو ابھی میں نے پیاز والا بنایا تھا وہ سارا میں پھیلا دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایسے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے، ایزیلی رول ہو جائے گا۔ پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مسالہ اس کے اندر ایڈ کر کے بھی آپ نے پیڑے کو نہیں رکھنا، جیسے ہی آپ بنائیں گے ویسے ہی اس کو اوپر ڈال دیں گے، اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بنائیں گے آپ پراٹھا، یہ ہلکا سا موٹا ہوگا لیکن اتنا کرنچی، اتنا سافٹ اور اسپائسی سارا کچھ اس میں آ جائے گا، بہت اچھا، بہت مزے کا بنے گا۔ ابھی موسم ٹھنڈا آ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت مزے کی لگتی ہیں۔ دوسری طرف میں نے 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے تھے، ان کی اس سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے اس میں بھی میں نے جو ہے وہ بیل کے تو آئل لگایا اور مسالہ لگا کے، تو اس کے اوپر دوسری کور کر دیں ایک کے اوپر، اور پھر اس کا بھی پراٹھا بنا کے آپ جو ہے توے پہ ڈالیں اور ہلکے ہلکے جو ہے مناسب آنچ پہ سیک لیں۔ ہاں جی، اس کا یہ ہے کہ یہ والے پراٹھے میں تھوڑی سی کنارے پہ کم رہتا ہے، بقایا دوسرا جو میں نے دوسرا میتھڈ آپ کو بتایا اس میں چاروں طرف آ جاتا ہے۔ یہ گھی لگا لیں، آئل لگا لیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ گھر میں کیا استعمال کرتے ہیں، تو اچھی طرح یہ اس کو، اور آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے وہ آپ نے لو سے میڈیم ہائی رکھنی ہے، ہائی نہیں کرنی۔ ہائی پہ ہمیشہ پراٹھا جل جاتا ہے، اور جو ہے لو فلیم پہ جو ہے پراٹھا ہمیشہ سخت ہو جاتا ہے، عجیب سا اکڑ جاتا ہے۔ اور پراٹھے کی اچھی کوالٹی ہونا یہی ہے کہ وہ سافٹ بھی ہو، کڑک بھی ہو، اور پھر وہ مزے کا لگتا ہے۔ زیادہ اکڑا ہوا اور زیادہ جو ہے جلا ہوا بالکل مزے کا پراٹھا نہیں لگتا۔ تو یہ میں نے اب دوسرا والا ڈالا ہے، اور یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے باہر آ گئے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ اگر باہر آ بھی جائیں تو اتنا ہی زیادہ کرنچی بنے گا آپ کا پراٹھا، اور اتنا ہی ٹیسٹی زیادہ بنے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی، آپ نے ایسے ریڈ کر لینے پراٹھے کڑک کر کے، یہ دیکھیں سرو کریں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں سردیوں میں صبح صبح، تو آپ کے گھر والے ضرور بولیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے جی پراٹھوں کی۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔